دارالاسلام کے اندر کلام اقبال یاد کروانے کے لیے بیت بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بیت بازی کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں دونوں ٹیموں کو دعوت دیتا ہوں، شہباز اور شاہین ٹیمیں جلد سامنے آ جائیں اور بیت بازی کا مقابلہ کریں۔ میں مہمان خصوصی ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مقابلہ بیت بازی کا آغاز کریں۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ آخری حرف سے شروع جی آخری حرف سے شروع کرنا ہے اور صرف علامہ اقبال کا ہی شعر پڑھنا ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر رایا ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر رایا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ حوریہ فرنگی دل و نظر کا حجاب، یہ حوریہ فرنگی دل و نظر کا حجاب، وحشت مغربیاں جلوہ ہے پابا رکاب۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی۔ یا رب یہ جہان گزراں خوب ہے لیکن، یا رب یہ جہان گزراں خوب ہے لیکن، کیوں خوار ہے مردان صفا کیش ہنرمند۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ یہ تھی جھلک ایک بیت بازی کی۔ اب میں بلا تاخیر علمی حلقوں میں معروف شخصیت، استاد الاساتذہ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق استاد، 60 سے زیادہ مقالات کے سپروائزر، 5 کتب کے مصنف، اندرون و بیرون ممالک دورے کرنے والے، سرگودا یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے HOD پروفیسر ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه۔ بہت ہی محترم و مکرم اور وہ شخصیت جو یقیناً زمانوں کے اندر انقا ہوتی ہیں،
بہت خال خال دکھائی دیتی ہیں، جو نسل نو اور امتوں کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، سال ہا باید تا یکود کے از درس علم، عالم گردد نکویا شاعر شیریں سخن۔ ایسے لوگ جو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وہ لوگ جو ایک گھر کے اندر اپنے والدین سے بھی زیادہ شفقتیں دینے والے، وہ لوگ جو علم کے فروغ میں اپنے فکر و فن اور اپنی جسمانی اور روحانی محنتوں کو صرف کرتے ہیں اور نسلوں کی ذہنی اور فکری آبیاری اور تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میری مراد ہم سب کے استاذ گرامی، بہت ہی محترم و مکرم جناب پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب، ڈائریکٹر ادارہ دارالاسلام جور آباد۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے تمام منتظمین، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، میں ان سے مخاطب ہوں، علاقے کے معتمدین اور بہت ہی خوبصورت اور جن کی جبینوں سے دین اور اسلام کی روشنیاں ٹپک رہی ہیں، ان بچوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی گھڑی ہے، اور یہاں پر حاضری کو میں اپنے لیے ایک بہت بڑا شرف سمجھتا ہوں اور اپنے لیے باعث نجات اور فلاح اخروی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کا جو امپیکٹ ہے، اگر اس کو کوئی ماپنے کا آلہ ہوتا تو دنیا کو پتہ چلتا کہ اس دور افتادہ علاقے کے اندر کیسا ایک خوبصورت ایک گلشن سجایا ہوا ہے علمی۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اے خدا، یہ مدرسہ را قائم بدار، فیض او جاری بود لیل و نہار، ہم وقتی اس کے اندر اے اللہ آپ ترقیاں پیدا فرمائیں، اور ان کے عزائم میں اور مقاصد میں اور اہداف میں اور نسل نو کی تشکیل میں جو خواب علامہ نے دیکھا، جو ہمارے اسلاف نے دیکھا، اور جن کی آج مجھے یہاں جھلک دکھائی دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم بھی بڑے بڑے اداروں میں جاتے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس لے اور کس خوبصورت طرز ادا کے ساتھ اقبال کی شاعری کو ادا کیا گیا، یہ ایک جھلک تھی۔ تو یہی دراصل آپ یوں سمجھیے کہ دیگ میں سے چند چاول ابھی ہم نے چکھے ہیں، نامعلوم یہاں پہ کیا کیا جوہر چھپے بیٹھے ہیں، اور اس کے پیچھے نامعلوم کتنے رت جگہ ہیں، اور کتنا اساتذہ کے پیچھے سے ایک بہت ایک زبردست قسم کی محنت شاقہ اور مسلسل محنت کا ایک ہمیں جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ تو میں حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مناظر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہوا ہے، اور کاش کہ میں جلد آ جاتا، باوجود مجھے تاخیر ہوئی، میں اس پر آپ سب کا معذرت خواہ ہوں۔ کاش کہ میں جلدی آتا اور میں سارے یہ مظاہر جو ہے اور مینیفیسٹیشنز آف آر نیو جنریشن میں سنتا اور میں اس کو ملاحظہ کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ میں غائبانہ طور پر بھی یہاں کے کچھ علمی قوائف اور کرداروں سے کچھ واقف ہوں، تو الحمدللہ مجھے بے حد مسرت اور اطمینان بخش اس وقت میری کیفیت ہے۔ جہاں تک اظہار خیال کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اتنا وقت دامن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبی گفتگو چھیڑ بیٹھیں۔ بس بنیادی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس تشریف لائے ہیں اپنے وطن، تو یہ 1906 7 8 کا زمانہ ہے، اور سب سے جو پہلی کتاب علامہ نے تصنیف کی ہے وہ ہے مثنوی اسرار خودی۔ یہ تقریباً 70 صفحات پر مشتمل ہے، اور پھر علامہ نے اس پر بڑے مشاورتیں بھی کی اور مزید اس کو سنوارا، لیکن اس مثنوی اسرار خودی کا جو خلاصہ ہے، جہاں سے علامہ اٹھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ان شاعروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان گویا مفکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو شاعری کے اوپر جب آئے ہیں تو شروع سے ہی ان کی شاعری کلائمیکس کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے۔ بالعموم شاعر بنتے بنتے شاعر بنتا ہے بڑا، لیکن علامہ کا سلسلہ کچھ مختلف ہے۔ لیکن ایک اور جو مابہ الامتیاز علامہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ سجا اور قافیہ بندی کے چکر میں بعض اوقات معنی کو بھول جاتا ہے، معنی آفرینی ہاتھوں سے چھوٹ نکل جاتی ہے اس کے،
علامہ ایسا مفکر ہے کہ جو سجا اور قافیہ بندی اور منظوم طرز ادا کے اندر معنی آفرینی کا بھی بے تاج بادشاہ ثابت ہوا ہے. اور مثنوی اسرار خودی کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو ربائی لکھی ہے اور رومی سے اس کا سہارا لیا ہے، اس کا مفہوم فارسی کے اندر ہے کہ میں ایک بابا جی چراغ لے کر پھر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک انسان کی تلاش میں ہوں، قصدے و دد ملولم و انسان مارزوست، کہ میں ڈھور ڈنگروں سے تو اب تنگ آ چکا ہوں، میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی انسان دکھائی دے. تو کسی صاحب دل نے یہ کہا کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہم نے بھی ڈھونڈی ہے، ہمیں نہیں ملی. تو علامہ نے کہا کہ جو نہیں ملتی اسی کو تو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں. تو دراصل اس ہمارے سوسائٹی کے اندر بالخصوص آپ علامہ کا وہ زمانہ دیکھیے کہ جب مغرب کے اندر مادیت پرستی کا ایک بہت ہی اٹھتا ہوا طوفان تھا، اور ہر طرف جو ہے فکر و فلسفہ کے بھول بھلیوں کے اندر بھی مادہ پرستی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی. اور صنعتی انقلاب آنے کو ہے، اور یہ وہ سارا سرمایہ دارانہ نظام تشکیل پا رہا ہے جہاں لوگ گوشت پوست کے موجود تو ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہیں، وہ ڈھور ڈنگر ہیں، وہ جانور ہیں، حیوان ہیں. حیوان کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھوک لگے کھا پی لی، اور اسی بھوک کے پورا کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ ہم وقتی اس آرزو میں رہتا ہے کہ مجھے فیئر اور انفیئر جہاں سے بھی مجھے یہ چیز ملے مجھے حاصل ہو جائے. یہ حیوان کا مقصد حیات ہوتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ مجھے انسان کی تلاش ہے، اور وہ انسان بننا ہے جب دل کے اوپر محنت ہونی ہے، جب اس قلب کے اوپر صفائی آنی ہے، اور وہ ممیز ہونا ہے اس حیوان سے، اور اس کے اندر خدا تعالیٰ کی فکر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق آفرینی اور اس کی لو جو ہے اس نے بیدار ہونا ہے. تو ایک انسان نے انسان بننا ہے. تو علامہ اس کے حوالے سے کوشاں ہوتے ہیں، اور اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں؟ وہ خودی کا نام دیتے ہیں کہ اے انسان، کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو بڑے سطحی قسم کے ہوتے ہیں. وہ مقاصد تو حیوانات بھی حاصل کر رہے ہیں اپنے کھانے پینے کے نظام کو پورا کرنے کے لیے، اور اپنی جنسی خواہشات کی تسکین میں تو وہ بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اور ایک انسان اگر یہی کام اٹ موسٹ اس کی جو ہدف ہے اور آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ the purpose of life is to get pleasure، اگر زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے تسکین حاصل ہو جائے، دوسرا بھاڑ میں جائے، یہ حیوانی جذبات کو اگر ہم نے ابھارنا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام سے اور دنیا کے اس نظام سے ہمیں یہی حیوان تشکیل پا رہے ہیں، انسان کیسے تشکیل پائے گا؟ تو پھر علامہ نے کہا کہ برخود نظر کشا زتہ دامن مرنج کہ در سینہ تماہ تمام نہادہ ان. اے مسلمان، تو یہ نہ دیکھ کہ تیرے ہاتھوں میں اسباب نہیں ہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. میں اس پر مجھے وہ مرزا بیدل کا بھی غالباً اسی طرز کا ایک شعر ہے. مرزا بیدل کہتے ہیں کہ ستمست گر حوست کشد کے بسیر و سر و چمن درا تجھے غن چکم ندمی دئی در دل کشا بچمن درا. کہ اے انسان، تم دنیا کے اندر اس کی جو رانائیاں ہیں اور اس کی جو چمک ہے، تم اس کے اندر اپنے آپ کو ضائع مت کرو. اگر تمہیں اس سے بھی بڑی کوئی گلیمرس چاہیے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت تمہیں کوئی گلشن چاہیے، تو در دل کشاب چمن درا، اپنے دل کو صاف کرو، اسی کے اندر تمہیں پورا باغ اور پورا گلشن دکھائی دے گا. تو حضرات گرامی، انسان بننے کے لیے قرآن کا وہ تصور جس کو علامہ نے لیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ جو تزکیہ ہے، وہ شخص کامیاب ہوا who purified his heart، جس نے اپنے دل کو پیوریفائی کیا، صاف کیا، اجلا کیا، مزکہ کیا، مجلہ کیا. یہ وہ تھیوری تھی خودی کی جو بالکل قرآنی لا کے ساتھ بالکل اس سے ماخوذ تھی. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ادارہ چونکہ قرآن و سنت کی اپلفٹنگ کے لیے قائم ہے، علامہ اقبال کی پوری شاعری کا جو ماخذ اصلی ہے اور مصدر اصلی ہے اور منبع اور سورس ہے، وہ سارا کا سارا وہ قرآن کریم ہے. علامہ اقبال خود اپنے اشعار کے اندر بہت دفعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یعنی ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میری شاعری کے اندر کوئی ایک بھی حرف، میری فکر کے اندر کوئی ایک بھی حرف اگر قرآن کے علاوہ ہو، پردہ ناموس فکرم چاک کن،
اے اللہ میری ناموس فکر کا پردہ چاک کر دے. وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. پردہ ناموس فکرم چاک کن، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، مجھے قیامت کے روز اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا اگر میں قرآن کے علاوہ کوئی بات کرتا ہوں. اور علامہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے. علامہ آپ کبھی جب تنقیدی نگاہ ڈالیں گے تو آپ کہیں گے کہ فلاں فلاں شعروں کے اندر جو مضمون ہے وہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے. مثلا طرابلس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، قرطبہ کے بارے میں جو دعائیں کی ہیں، اور دیگر جو امت کے جو دکھ کی رگیں تھیں ان کو جو ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ قرآن شریف میں تو بظاہر نہیں ہے. تو یہ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں علامہ اقبال وہ تو پھر ٹھیک نہ ہوا. حضرات گرامی، قرآن دو ہیں. علامہ اقبال کے آپ تصور کی تہنائیاں دیکھیں اور تنہائیاں دیکھیں اور توسعات دیکھیں اور اس کے ہورائزن کی جو براڈنس ہے ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ بیسیکلی ایک قرآن تو وہ ہے جو مابین الدفتین ہے، دو گتوں کے درمیان میں ہے ایک قرآن. اور ایک قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اس کے مقاصد کی جو تعبیر ہے وہ پوری کائنات کے اندر دکھائی دینی چاہیے. اس کو تکوینی قرآن کہتے ہیں. اور جو مابین الدفتین ہے اس کو تدوینی قرآن کہتے ہیں، جو مدون ہوا ہے، کوڈیفائیڈ ہوا ہے. اور ایک کاسمولوجیکل قرآن ہے، تکوینی قرآن. تو علامہ اقبال جو تھے وہ اس وقت کی دنیا کے پورے منظر سے واقف تھے. پورا سوشو کلچر اور ریلیجیس کلچرل جو جتنا بھی فینومینن تھا اس وقت دنیا کا، سارے سے علامہ اقبال واقف تھے. تو اس لیے وہ تمام چیزوں کا حل اس قرآن کے اندر غور و فکر کر کے وہ اس میں سے نکال رہے تھے، اور پورا تکوینی قرآن ان کے پیش نظر تھا. جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. اگر کسی نے لفظوں کے اندر پڑھنا ہو تو یہ جو گتوں کے درمیان مصحف ہے اس کو قرآن سمجھ لے، اور جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. تو بنیادی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر بھی چلتا پھرتا کیا تھا؟ ایک قرآن تھا. اور علامہ کے پاس کون سا قرآن تھا؟ وہ فکری قرآن تھا. اور علامہ نے اپنے تمام جو تصورات ہیں، علامہ کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال اسو قدیم. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی حکمت اور کوئی ہے ہی نہیں. اسرہا پیچیدہ در آنات اوست، زمانوں کے زمانے اس کی آیتوں اور اس کے لمحوں قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ قرآن کو دیکھیں، آپ کو تاریخ کے مسائل کا حل بھی ملے گا، آپ کو معیشت کے مسائل کا حل بھی ملے گا، سماج اور سیاست کے مسائل کا بھی حل ملے گا. تو یہ قرآن سے وہ فکر انہوں نے کشید کی ہے جو کسی اور شاعر یا کوئی کسی اور مفکر کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کو حکیم الامت ہم کہتے ہیں. تو حضرات گرامی، یہ قرآن ان کا مصدر اصلی تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں، ذرا تھوڑی سی فلسافیکل سی بات ہے، مختصر کر کے بس ختم کرتے ہیں، دو تین منٹ میں ختم کر دیتے ہیں بات کو. علامہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وحی اتری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح ایک نبی کے اوپر وحی اترتی ہے، اسی طرح ایک صوفی کو بھی کچھ تجربات، روحانی تجربات سے واسطہ پڑتا ہے. ایک مفکر، ایک بہت ہی کنٹمپلیٹو اور غور و فکر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک صوفی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک خاص کیفیات اور روحانی تجربات حاصل ہوتے ہیں جو بالعموم کتابوں میں نظر نہیں آتے. یعنی جس طرح نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس طرح وحی تو نہیں آتی کسی صوفی کے اوپر، لیکن وہ بھی ایک خاص تجربے سے، ایک دانشور بھی خاص تجربے سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کو کوئی سکھاتا سمجھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے خارجی اور داخلی جو لوکیوشنز ہوتے ہیں ان سے وہ کشید کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ایک نئے تجربات ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق اب یہاں پہ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، لیکن آپ نے اس پر ذرا غور کرنا ہے. علامہ اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے 5ویں خطبے کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کی کوٹیشن انہوں نے نقل کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ محمد آف عربیہ ascended to the highest heavens and returned. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اب معراج ایک ایسا مقام ہے جو دنیا میں بلکہ کائنات میں
ایک انسان کے لیے پہنچنے کا سب سے اونچا مقام ہے، ہائیسٹ ہیون سے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کیا ہو گیا؟ واپس آ گیا زمین پر دوبارہ. اللہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا انہوں نے کوٹیشن نقل کی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ I swear by God, if I had reached that point, I should never have returned back. شیخ عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ اگر میں اتنے اونچے مقام پر جاتا، آپ مجھے بتلائیے انسان کسی عروج پر جائے تو کیا عروج پر سے اس کو نیچے یا زوال پذیر ہونے کے لیے اس کا دل کرتا ہے؟ کوئی انسان بہت اونچے مقام پر پہنچ جائے تو کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پھر نیچے والی پوزیشن پہ آ جاؤں؟ ہرگز نہیں. یہ نبی کا مقام ہے کہ وہ اتنی اونچائی پر جا کر وہ پھر وہ جو جتنے کچھ تجربات لے کر آتا ہے، وہ جتنے فوائد لے کر آتا ہے، وہ جتنے روحانی مقاصد لے کر آتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ حاصل کر کے وہی نہیں ٹھہر جاتا کہ اب میں خود ہی اس سے حظ اٹھاتا رہوں، بلکہ وہ کہاں آتا ہے؟ پھر زمین پر آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں تمہارے اندر ہی تو رہتا ہوں، کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بددیانتی کی ہو، بدعہدی کی ہو؟ تو نبی کا اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں اور علامہ اقبال ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اگر میں اتنی اونچائی پر جاتا، مجھے اتنا اونچا معراج اور مرتبہ اور بلند مقام نصیب ہوتا، تو خدا کی قسم میں واپس نہ آ سکتا اور واپس نہ آتا. تو نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کے مقاصد کی تعمیل اور تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کے جتنے پیروکار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انہی خدائی مقاصد کی تشکیل کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. کس چیز کے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کوئی بہت مال و منال چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. لا نورث ما ترکنا صدقۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی صدقہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہم اصل چھوڑ کے جاتے ہیں جس کے وارث پیچھے بنتے ہیں وہ علم ہوتا ہے. تو حضرات گرامی، یہ علم وہ بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا، امت کے اندر ڈالنا، قرآن کے ساتھ ان کی مناسبت پیدا کرنا، یہ وہ چیز ہے جس سے خود ہی پیدا ہوتی ہے. اور انسان کے اندر جب قرآن کی فکر جلوہ گر ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے. کاش کہ یہ جو تعلیم ہے قرآن کی یہ خالصتاً انکلکیٹ ہو تو واقعتاً خود ہی کی تصویر بن کر سامنے آتی ہے. یہی وہ علامہ اقبال کا خواب ہے جس کی تعبیر اور تشکیل کے اندر بہت سارے علماء قد و کاوش کر رہے ہیں، لیکن سب سے جاندار ایک حیوانی معاشرے کے اندر، ایک مادیت کے معاشرے کے اندر، ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی کے اندر ایک کیئرنگ سوسائٹی کا تصور، ایک قرآنک سوسائٹی کا تصور، ایک پروفیٹک سوسائٹی کا تصور، وہ جن لوگوں نے تشکیل کرنے میں اور دلوں کو ٹھیک اور مجلہ کرنے میں، مزکہ کرنے میں وہ اسی نبوی اسلوب کے مطابق چلے ہیں، ان میں ایک سر فہرست حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا. انہی کی نسبتوں کو لیتے ہوئے آج جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی کے فکر و فن کو اور انہی کے منشور کو اور انہی کی طرز کو لے کر چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں اسی پر میرے خیال میں مجھے اکتفا کرنا چاہیے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. بے حد میری کیفیت بھی اگر آپ اس کا کوئی انالیسس کریں تو وہ بہت جگہوں پہ ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ وہ خالص مقامات ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نسل کی جو اصل مطلوب و یعنی مقصود نسل ہے اس کی تشکیل کا پنیر یہاں سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے اور ان کے منتظمین کو مزید قوتیں عطا کرے. اور خدایا آرزو میری یہی ہے، پھر ان بچوں کو بالوں پر دے، اور علامہ کے اشعار مجھے اکثر یاد نہیں رہتے، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے. میں تمام حضرات کا بالخصوص چودھری صاحب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، اور تمام پروفیسر حضرات جو آئے بیٹھے ہیں، سر کے کولیگز بھی ہیں، سر کے شاگرد بھی ہیں، اس ادارے کے جو اساتذہ ہیں، یہاں علاقے کے آس پاس کے جو معتمدین ہیں، میں ان سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھے ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب